بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کے درمیان چوتھی نسبت تباین کی ہے۔ تباین کی تعریف یہ ہے کہ عدد اقل اکثر کو ختم نہ کر سکے اور خارج میں کوئی تیسرا ایسا عدد بھی نہ ہو جو ان دونوں کو کاٹ سکے۔ ایسے دو عددوں کو متباینان کہا جاتا ہے اور ان میں تباین کی نسبت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 2 اور 3 ہے، تو 2 اور 3 برابر بھی نہیں ہے تو ان میں تماثل نہیں ہے۔ چھوٹا بڑے کو نہیں کاٹ رہا ہے، 2 3 کو نہیں کاٹ سکتا ہے تو اس میں تداخل بھی نہیں ہے، اور کوئی تیسرا ایسا عدد بھی نہیں ہے جو ان دونوں کو کاٹ سکے سوائے واحد کے، اور واحد تو اہل فرائض کے ہاں عدد نہیں ہے۔ لہذا ایسے دو عددوں کو تباین کہا جاتا ہے۔ تباین، اس تباین کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں ضرب الکل فی الکل ہوتا ہے، یعنی متباینین میں سے ایک کل کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب کو عمل کے لیے لیا جائے گا۔ اس میں اور توافق میں فرق یہ ہے کہ توافق میں ایک کا وفق لے کر دوسرے میں ضرب دیا جاتا تھا اور حاصل ضرب کو لیا جاتا تھا۔ یہاں بھی حاصل ضرب کو لیا جاتا ہے لیکن کل کو کل میں ضرب دینے سے، تو اس کا قاعدہ ہے ضرب الکل فی الکل۔ اب آپ دیکھیں اس مثال کی طرف کہ یہاں پر 2 نصف ہے اس مسئلے میں اور ثلث ہے۔ نصف کا مخرج 2 اور ثلث کا مخرج 3، 2 اور 3 میں تباین ہے، تو ایک کل کو لے کر دوسرے کل میں ضرب دیں گے۔ 2 3 6، 2 3 6 اور 3 2 6، تو مسئلہ بنے گا 6 سے۔ 6 سے ہم نے مسئلہ بنایا۔ 6 کا نصف ہے 3، 3 2 6، اور 6 کا ثلث ہے 2، 2 3 6، تو 3 اور 2 جو اسے ہم نے دیے اس کا مجموعہ ہے 5، باقی 1 بچا۔ اس مثال میں آپ دیکھیں ربع ہے اور ثلثان ہے۔ ربع کا مخرج 4 اور ثلثان کا مخرج 3، 3 اور 4 میں تباین ہے، تو کل 3 کو لے کر ہم 4 میں ضرب دیں گے یا 4 کو لے کر 3 میں ضرب دیں گے۔ 3 4 12، 4 3 12، اب 12 سے مسئلہ بنا۔ 12 کا ربع 3، 3 4 12، اور 12 کا ایک ثلث 4 ہوتے ہیں اور 2 ثلث 8 ہوتے ہیں، تو جو اسے ہم نے دیے اس کا مجموعہ ہے 11۔ 8 جمع 3 برابر 11، 1 باقی بچ گیا۔ اس مثال میں ثمن ہے اور ثلث ہے، تو ثمن کا مخرج 8 اور ثلث کا مخرج 3، 3 اور 8 میں تباین ہے، لہذا ایک متباینین میں سے ایک کل کو لے کر دوسرے کل میں ضرب دیں گے۔ 3 8 24، 24 مسئلہ بنا، صحیح مسئلہ ہم نے بنایا۔ اب صحیح تقسیم کریں گے۔ 24 کا ثمن ہے 3، 3 8 24، اور اس کا ثلث ہے 8، 8 3 24، تو جو اسے ہم نے دیے اس کی تعداد 11 ہو گئی، اب 13 باقی بچ گیا۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، ثلثان ہے اس کا مخرج 3 اور ثمن ہے اس کا مخرج 8، 8 3 24، 24 سے یہاں مسئلہ بنا۔ 24 کا ثمن 3 اور 24 کا ایک ثلث 8 اور 2 ثلث 16، تو جو اسے ہم نے دی ہے وہ 16 اور 3 ہے، 16 17 18 19، تو باقی 5 اسے باقی بچ گئے۔ تو یہ تباین چوتھی نسبت تھی اور اس کا قاعدہ بیان کیا گیا۔ اب میراث میں سب سے بڑا مسئلہ جو بنتا ہے ابتداءً وہ 24 سے بنتا ہے، تو اس سے زیادہ ابتداءً کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، بعد میں تصحیح کا عادت بڑھ جاتا ہے، لیکن ابتداءً مسئلہ جو بنتا ہے وہ 2 سے بنتا ہے، 3 سے بنتا ہے، 4 سے بنتا ہے، اور 8 سے بنتا ہے، اور 6 سے بنتا ہے، 12 سے بنتا ہے، اور 24 سے بنتا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جس میں فروض جمع ہوتے ہیں وہ یہ ہے ثمن، اور یہ سدس اور ثلثان ہے۔ مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے جس مسئلے میں متعدد فروض جمع ہو تو ان میں جن میں تماثل ہے
تماثل کی قاعدے پر عمل کرتے ہوئے آپ ایک کو لے لیں گے، اور جن میں تداخل ہے وہاں بڑے عدد کو لے لیں گے، اور جن میں توافق ہے ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب کو لے لیں گے، اور پھر آگے جن میں تباین ہے تو ایک کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دے کر حاصل ضرب کو لے لیں گے۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں تو ان میں جو مخارج ہے وہ یہ ہے 8، 6 اور 3، کیونکہ 6 اور 6 میں جو تماثل ہے اس میں تو ایک کو لینا ہے، تو ہم نے 6 ثلثان کے مخرج 3 اور سدس کے مخرج 6 میں نسبت دیکھی، تو 6 اور 3 میں تداخل ہے، ہم نے بڑے کو لے لیا، بڑے عدد کو لے لیا، اس کو چھوڑ دیا۔ 6 اور 6 میں تماثل ہے، ایک کو لے لیا، پھر 6 اور 8 میں توافق بالنسب ہے، تو 6 کا نسب 3 لے کر ہم نے اس کو 8 میں ضرب دیا، متوافقین میں سے ایک کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیا، تو 8 دیا 24 سے یہاں مسئلہ بنا۔ اب 24 کا ثمن 3، اس کا سدس 4، ایک ثلث 8 اور 2 ثلث 16، اب 16 اور 4 یہ 20 اور 4 24 اور 3 یہ ہو گیا 27، تو مسئلہ عائلہ ہو گیا 27 کی طرف۔ مسئلہ کی 3 قسمیں ہیں، جس میں اسے برابر تقسیم ہو جائے، جو مسئلے کا مخرج ہے اسی بھی اتنے ہیں، 6 سے مسئلہ بنا ہے اسی بھی 6 ہیں، تو اس کو مسئلہ اصلیہ کہتے ہیں، عادلہ کہتے ہیں۔ اگر سیام کا مجموعہ بڑھ جائے، جیسے کہ یہاں بڑھ گیا، تو اس کو عول کہتے ہیں، عائلہ کہتے ہیں، یا عین کا نشان لگا کر آپ حصوں کا مجموعہ لکھ دیں گے، اور تفصیل آپ باب العول میں پڑھیں گے۔ اور اگر حصوں کا مجموعہ دیے گئے سیام کا مجموعہ مخرج سے کم ہو، مثلا آپ نے مسئلہ 6 سے بنایا ہوئے حصے 5 ہے، تو اس کو ردیہ کہتے ہیں، جس کی تفصیل آپ باب الرد میں پڑھیں گے۔ تو حساب جو میراث کے عناصر ثلاثہ میں سے تیسرا عنصر تھا وہ ہم نے بیان کر لیا، کیونکہ علمی میراث 3 عناصر کا نام ہے: معرفت الوارث و غیر الوارث، اور نمبر 2 معرفت نصیب کل وارث، اور نمبر 3 وہ حساب جو اس میں کام آتا ہے۔ تو جو حساب میراث کا ہوتا ہے وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر لیا۔ اب آگے انشاءاللہ ہم پہلی نسبت کے مطابق جو مخارج کے درمیان ہے، جس سے صحیح مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور صحیح تقسیم کیا جاتا ہے، ذیل فروض کے احوال بیان کریں گے اور اس کے مطابق مسئلہ بنائیں گے انشاءاللہ۔